اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ کریم آل محمد کی ولادت بسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم امام علیہ السلام کے اس ولادت کے پرمسرت موقع کے اوپر کوشش کریں کہ ان کی فرمائشات، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی سلسلے میں زیادہ سے زیادہ گامزن ہو سکیں، ان کی سیرت کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ازدواج نور کا پہلا ثمرہ ہیں، یعنی امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام و حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ازدواج پر نور کے ثمرے کے طور کے اوپر جو پہلا نور اس دنیا میں آیا وہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اور آپ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ بعض افراد نے 3 ہجری بھی لکھا ہے، کیونکہ اختلاف جو ہے وہ ہجری کے آغاز کے سلسلے سے ہے کہ جس سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ماہ ربیع الاول میں، اس سال سے ہم پہلی ہجری گن رہے ہیں یا اس کے 1 سال ہو جانے کے بعد سے، لہٰذا بعض اس کو 3 ہجری اور بعض نے 2 ہجری اس عنوان سے لکھا ہے۔ امام حسن علیہ السلام صورت میں اور سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ تھے اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اکرم مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ جب رسول واپس تشریف لائے اور آپ کو خبر دی گئی اور بچے کو آپ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول پر سبقت نہیں کروں گا نام رکھنے میں۔ تو رسول نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے امر کا منتظر ہوں۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس بچے کا نام وہی رکھا جائے جو جناب ہارون کے بچے کا تھا۔ تو جناب ہارون کے بچے کا نام شبر تھا، جس کو اس عبرانی زبان میں شبیر کہتے تھے، لیکن چونکہ عربی نہیں ہے، یہ عمرانی زبان ہے، تو عربی میں اس کا ترجمہ حسن ہوتا ہے، لہٰذا امام حسن مجتبیٰ کا نام خداوند عالم نے حسن منتخب کیا۔ تمام اہل ادب اس پہ متفق ہیں، تمام تاریخ داں اس پہ متفق ہیں کہ حسن نام سب سے پہلے عرب میں آپ کا رکھا گیا۔ آپ سے پہلے حسن نام کا کوئی بھی شخص تاریخ عرب میں موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ نام کے لحاظ سے بھی یقینا ہے کہ آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کے القاب بہت سارے ہیں، جس میں سید، جس میں ذکی، سبط اکبر اور کریم اہل بیت علیہ السلام، یہ اس طرح کے القابات آپ کو دیے گئے۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی سال تقریباً 7 سے 8 سال آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت ختمی مرتبت کے زیر سایہ گزارے۔ اس کے بعد تقریباً 30 برس امام علی علیہ السلام کی امامت کا زمانے میں آپ رہے اور امام کے شانہ بشانہ رہے، اور امام علی کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری سے سن 50 ہجری تک آپ امام رہے شیعوں کے اور رہنما رہے شیعوں کے، اور لوگوں کی کفالت اور امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ امام علیہ السلام کے کردار کے لیے اور ان کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ امام علیہ السلام ان افراد میں سے ہیں تاریخ کی جن کے ساتھ ظلم اپنوں نے بھی بہت کیا اور دوسروں نے تو خیر کیا ہی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو ہماری اپنی صفوں میں بھی اکثر یہ ذکر رہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے، لہٰذا انہوں نے امیر حاکم شام سے صلح کر لی، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے، لہٰذا انہوں نے یزید سے جنگ کر لی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام چاہے کسی بھی حال میں ہو، چاہے کسی بھی سن میں ہو، امام نہ صلح پسند ہوتا ہے نہ جنگ پسند ہوتا ہے۔ امام صرف مصلحت خدا کو پسند کرتا ہے، رضائے الہی پہ راضی رہتا ہے۔ اگر حالات یہ متفقہ ہے، تمام علماء امامیہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی امام
اگر جگہ بدل دی جائے، مثلا چوتھے امام اس جگہ پہ ہوتے جہاں امام حسین ہیں اور جو امام حسین علیہ السلام وہاں ہوتے جہاں پانچویں امام ہیں، یہ جگہیں اگر بدل دی جائیں تب بھی کردار میں منہ برابر بھی ہمیں فرق محسوس نہیں ہوگا۔ یعنی جو حالات جس امام کے سامنے ہیں اگر وہ کسی دوسرے امام کے سامنے پیش آتے تو بالکل ویسے ہی عمل کرتے جیسے ان امام والی مقام نے کیا۔ امام حسن کے زمانے کے حالات ایسے تھے کہ امام کو صلح کرنی تھی، بلکہ صحیح جملہ یہ ہے کہ اس نے امام سے صلح کی تھی۔ امام جنگ کے لیے نکلے تھے اور نفاق کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب سامنے سے صلح کا پیغام آیا تو امت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے صلح کر لی، کیونکہ سامنے آپ کریم تھے، لہٰذا اگر کسی نے آپ سے صلح کی بھیک مانگی تو آپ نے دشمنی سے ہی اس کو عطا کر دیا۔ اسی طرح آپ کے ازدواج کے سلسلے میں بہت سی چیزیں اور آپ کے سلسلے میں بہت سی روایات، غلط روایات کتابوں میں لکھی گئیں جو کہ امام علی مقام کی شان کے خلاف ہیں، اور ہمارے اپنے علماء نے بھی نہ جانے کن وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ امام حسن علیہ السلام کے کردار کو، ان کی سیرت کو بہت زیادہ، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام پہ کام ہوا، جس طرح امام علی علیہ السلام پہ کام ہوا ہے، اس طرح امام حسن علیہ السلام پہ کام نہیں ہوا، جبکہ آپ سبت اکبر ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے جمع تھے جس وقت آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ آپ ان افراد میں سے ہیں جو آیہ مباہلہ کا مصداق بنے اور رسول کے ساتھ تھے مباہلے کے وقت اور نجران سے مقابلے کے وقت۔ آپ کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ بیعت رضوان میں شریک تھے، ساتھ ہی ساتھ رسول نے مختلف موقع پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے سلسلے میں جو حدیثیں بیان کی ملتی جلتی ہیں، لیکن دونوں کے کردار اور دونوں کے ساتھ جو واقعات ہیں، مثلا عید کے دن ناقہ بننا امام حسن امام حسین دونوں کے لیے ملتا ہے، اپنے پشت کے اوپر سوار کرنا امام حسن امام حسین دونوں کے لیے ملتا ہے، حسن منی وانا من الحسن، اس طرح کی حدیث جس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ملتی ہے۔ تقریباً مشابہ حدیثیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں ویسے ہی احادیث امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہیں۔ آپ کے حسن و جمال کے سلسلے میں تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین جوانان عرب میں کوئی نہیں تھا۔ جب آپ کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ صرف آپ کو دیکھتے رہتے تھے۔ آپ کا لہجہ بہت شیرین تھا۔ جب آپ اپنے گھر میں صبح کے وقت تلاوت قرآن کرتے تھے تو بازار رک جاتا تھا، چلتے ہوئے راہگیر رک جاتے تھے، یہاں تک کہ مجمع لگ جاتا تھا۔ جب امام متوجہ ہوتے تھے لوگ رک گئے ہیں اور میری تلاوت کی وجہ سے لوگ اپنا کام چھوڑ کے بازار میں پوری طرح سے بلاک ہو گیا ہے، رک گیا ہے، تو امام اٹھ کر اندر چلے جاتے تھے تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول رہیں اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اسی طرح حسن اخلاق آپ کا کردار، بہت سے واقعات ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ وہ ضعیفہ ہر دن آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی لیکن نہ آپ راستہ بدلتے تھے نہ اس سے کچھ کہتے تھے۔ بالکل وہی کردار ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب مرد شامی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو مسجد میں سب احترام کر رہے ہیں اور سڑک پہ سب احترام کر رہے ہیں، بتایا گیا یہ حسن ابن علی ہیں، اور وہ بغض آل محمد کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تھا تو اس نے نازیبہ کلمات کہنا شروع کیے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام نے وہی کردار نبوی، وہی سیرت نبوی، وہی سنت نبوی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس شہر میں مسافر ہو، غریب الوطن ہو، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو میں مال سے مدد کر سکتا ہوں، جگہ نہیں ہے تو جگہ دے سکتا ہوں، کھانے کی پریشانی میں کھانا دے سکتا ہوں۔ ایک ایسا کردار جو صرف ائمہ علیہ السلام سے توقع کی جا سکتی ہے اور انہی کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہی وارث ہیں واقعاً سنت رسول کے اور سیرت رسول کے۔ امام حسن کا بچپنا ہو یا جوانی ہو یا آپ کے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی زندگی ہو، ہر طرح سے آپ نے اپنے منصب کو اور اپنے عہدے کو بھرپور نبھایا ہے۔ یعنی جب آپ بچپنے کے ایام میں ہیں اور امام علی کے گھر سے نکل کے مسجد میں جاتے ہیں تو بہت سی روایات ہیں جو آپ کے سلسلے میں ہیں کہ آپ جو کچھ پیغمبر مسجد میں بیان کرتے تھے وہ گھر میں آ کر اپنی ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بے من و عن بیان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات امیر المومنین کو بتائی کہ حسن بالکل اسی طرح آ کے بیان کرتے ہیں جیسے پیغمبر نے بیان کیا ہو۔
تو امیر المومنین ایک دن پہلے سے آ گئے اور چاہتے تھے کہ امام حسن کے بیان کو سنیں. امام حسن نے آ کر بیان کرنا چاہا تو تھوڑا سا ان کے لہجے میں تبدیلی آئی. اس کے بعد فرمایا کہ مادر گرامی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی بزرگ مجھ سے کو سن رہا ہے. تو امیر المومنین سامنے آ گئے. تو اس سے خود عظمت امام حسن اور عظمت امیر المومنین اور احساس امام حسن کہ کس طرح ولو یہ کہ آپ امام ہیں لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے لہجے کا تبدیل ہو جانا امیر المومنین کی شان کو بھی بیان کرتا ہے اور آپ کی معرفت کو بھی بیان کرتا ہے کہ اس سن میں بھی اتنی معرفت تھی کہ امام کے سامنے لہجہ بدل جانا خود اس بات کی علامت ہے، جبکہ امام کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن احساس آپ نے کر لیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کو سن رہے ہیں، اور صرف سننے سے آپ کا لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی. یہ خود ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم کس طرح معصوم امام علیہ السلام کے حضور جب جاتے ہیں، ولو ہم ان کی ذری کے سامنے ہوتے ہیں، ولو ہم ان کے روضے میں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے کلام کو سن رہے ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے. تو ہم اپنے کلام کو، اپنے لہجے کو، اپنے تمام چیزوں کو اس لحاظ سے رکھیں جس طرح امام کے حضور ہونا چاہیے. امام حسن علیہ السلام کے کریم ہونے کے سلسلے میں بہت لکھا لوگوں نے، اور روایات میں ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنی تمام دولت راہ خدا میں بانٹ دی، جو کچھ آپ کے پاس تھا سب دے دیا. 2 مرتبہ آپ نے ایسا کیا، اور 3 مرتبہ آپ نے نصف مال اپنا راہ خدا میں لوگوں کو بانٹ دیا، یعنی نصف اپنے پاس رکھا اور نصف لوگوں کو اور ضرورت مندوں کو دے دیا. روایات میں ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اس قدر شدت سے لگے رہتے تھے کہ طواف خانہ خدا یعنی طواف کعبہ چھوڑ کر لوگوں کی مدد کرنے چلے جاتے تھے، اعتکاف توڑ کر لوگوں کی مدد کرنے چلے جاتے تھے. اور یہ حدیث کو بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاجت مند کی حاجت کو روا کرنا بالکل عبادت کے برابر ہے جس عبادت کو تم انجام دے رہے ہو. یہ خود ایک سماج کی تشکیل دینے کی کوشش تھی کہ جہاں انسان صرف نماز کو، صرف روزے کو، صرف طواف کو عبادت نہ سمجھ لے. بے شک وہ طواف عبادت ہے، بے شک وہ روزہ عبادت ہے، بے شک نماز عبادت ہے، لیکن خدمت خلق کرنا، مستضعفین کی مدد کرنا، لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنا، یہ بھی عظیم عبادت ہے. اور امام کا یہ عمل بتا رہا تھا کہ امام چاہتے تھے کہ سماج اس طرح کا پرورش پائے جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے ہیں. مسجد میں ایک شخص کے لیے ملتا ہے کہ مسجد میں ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اس کو 10,000 دینار یا 10,000 درہم خدا دے دے. آپ اپنے گھر تشریف لائے، 10,000 دینار یا درہم جو بھی اس کی ضرورت تھی وہ تھیلی میں کر کے اپنے غلام کو دیے کہ جا کے اس کو دے دو. یہ عمل بتا رہا ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ آپ کتنا زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. اس طرح کے واقعات بہت ہیں جہاں آپ نے جود اور سخاوت اور بخشش ہے. آپ کا دسترخوان آج تک مشہور ہے، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان، کہ جس پر خلق کو بالکل کھلی چھوٹ تھی کہ وہ صبح سے شام تک جس وقت بھی چاہے آ کر امام کے دسترخوان پہ کھانا کھا سکتے تھے اور لوگوں کو بھر پیٹ کھانا کھلاتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تواضع و فروتنی جو ایک کسی کردار کو اور بلند پایا کر دیتی ہے، وہ اس حد تک پایا جاتا تھا کہ آپ ایک جہاں سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ، کچھ مستضعفین، کچھ لوگ بیٹھے وہاں کھانا کھا رہے تھے، آپ کو دعوت دی تو آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جب کھانا پیش کیا تو کہا اگر یہ صدقہ نہیں ہوتا تو میں ضرور کھا لیتا کیونکہ یہ صدقہ ہم پر حرام ہے لہٰذا میں نہیں کھا سکتا. لیکن ساتھ میں بیٹھے، ان کی ساتھ زمین پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد ان سے کہا کہ اب تم لوگ میرے ساتھ چلو، تم نے دعوت دی میں نے قبول کی، اب میری دعوت تم لوگ قبول کرو. اس کے بعد اپنے گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور بہترین لباس دیا. یعنی تواضع اس حد تک کہ اگر ایک فقیر نے بھی دعوت دی ہے تو امام بیٹھ گئے. آج معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کوئی غریب آ کے ہمارے بغل میں بیٹھ جاتا ہے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، تو ہم سب کی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں بیٹھا دیا گیا، کسی غریب کے ساتھ ہمیں بیٹھا دیا گیا، کسی چھوٹے انسان طبقے کے انسان کے ساتھ ہمیں بیٹھا دیا گیا. امام عالی مقام سے اعلیٰ نہ خاندان میں کوئی ہے، نہ حسب میں، نہ نسب میں، نہ کردار میں، لیکن اس کے باوجود اگر غریب نے دعوت دی، اگر فقیر نے دعوت دی تو امام علیہ السلام اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی بیٹھے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں. اور کہیں سے آپ نے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا ان لوگوں کو کہ وہ لوگ
غریب ہیں، فقراء ہیں اور نادار ہیں۔ کردار کو عملی کرنا ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے، زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی کر کے دکھایا اور معاشرے کو تربیت کرنے کے لیے یہ سب کام کیے، تاکہ معاشرہ ایسا وجود میں آئے جس کے اندر چھوٹے بڑے اور امیر اور غریب یہ تمام طبقاتی افتراق جو ہیں جس کی وجہ سے سماج بٹتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو سکے اور ایک ایسا سماج وجود میں آئے جو مل جل کر اور ایک اس اسلام کے پیروک بن کر چلے جو رسول کا دیا ہوا اسلام ہے، جو رسول کا بتایا ہوا اسلام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگوں نے جس طرح لکھ دیا کہ صلح پسند اور جنگ پسند والا معاملہ، تو امام حسن اگر صلح پسند تھے تو جنگ صفین میں یا جنگ جمل میں اور جنگ نہروان میں آپ کی شجاعت کے چرچے جو پوری تاریخ بھری ہوئی ہے بتا رہی ہے کہ آپ مصلحت خدا کو پسند کرتے تھے۔ اگر وقت کے امام کو نصرت کی ضرورت ہے تلوار سے تو آپ نے تلوار چلائی، اگر قلم سے تو قلم سے لا کر آپ نے صلح کی۔ لہٰذا جنگ جمل کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب وہ ناقہ جس کی وجہ سے پوری جنگ ہو رہی تھی اور جس جگہ سے سارا فتنہ تھا، جب وہ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہا کہ اس ناقے کو گرا دو تاکہ مسلمانوں کا خون بچ جائے، جب تک یہ ناقہ ہے فتنہ خاموش نہیں ہوگا۔ جناب محمد حنفیہ امیر المومنین کے فرزند ہیں، آگے بڑھے لیکن اتنا شدید محاصرہ تھا کہ آپ بار بار بڑھنے کے باوجود واپس آ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کو روکا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم حملہ کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے حملہ کیا، میمنے و میسرے و قلب لشکر کو ختم کرتے ہوئے آپ اس ناقے کے قریب پہنچے اور اس کے بعد ایک وار سے اس کے پیروں کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں وہ ناقہ گر پڑا اور فتنہ جنگ خاموش ہو گیا۔ جب محمد حنفیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ایک بار رنجیدہ ہوئے، بہرحال چھوٹے بھائی تھے، تو امیر المومنین ان کے قریب گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، بہرحال رسول اللہ کا بیٹا تم سے کہیں زیادہ شجاع ہوگا۔ اسی طرح جنگ صفین میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مقدم صفوں پہ لڑ رہے تھے، اتنے آگے لڑ رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی فوج کے سالاروں سے کہا کہ فرزندان رسول کو واپس بلاؤ تاکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں نسل رسول منقطع نہ ہو جائے۔ یعنی اتنی شدت سے آپ جنگ کر رہے تھے کہ امیر المومنین نے احساس دلانا چاہا کہ امام حسن اور امام حسین اپنی جان کی پرواہ کیے بنا مسلسل جنگ میں مشغول ہیں اور ان کی حفاظت کرنا، فرزند رسول کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا شجاعت کے سلسلے سے، کرم کے سلسلے سے، جود اور سخاوت کے سلسلے سے، اخلاق کے سلسلے سے، تمام کردار، تمام وہ چیزیں جو حسنات میں سے ہیں، وہ سب اگر پیکر انسانی میں ڈھل کر ہمارے سامنے آ سکتی ہیں تو وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جس کے اندر مجسم حسن ہمیں دکھتا ہے، یعنی صرف نام حسن نہیں ہے بلکہ پورا کردار حسن ہے۔ حسن کے معنی نیکی کے ہیں، تو جہاں جہاں نیکی ہمارے ذہن میں آئے، اگر ہم اس کا عملی تصور اور جسمانی تصور کرنا چاہیں تو ہم امام حسن علیہ السلام کی ذات میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عقل کو انسانی بشر کے شکل میں ہوتی عقل تو امام حسن کی شکل میں ہوتی، یعنی اگر تمہیں عقل دیکھنا ہے، عقل کامل، تو امام حسن علیہ السلام ہے۔ اسی طرح جود اور سخاوت، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ پوری عمر اسی طرح گزری، 25 حج آپ نے پا پیادہ کیے جبکہ آپ کے پاس سواری موجود تھی۔ 25 حج مدینے سے مکے پیدل گئے، تمام ارکان حج پیدل انجام دیے جبکہ آپ کے پاس سواری موجود تھی، یعنی آپ سوار ہو کے جا سکتے تھے، لیکن راہ خدا میں مشقت کو برداشت کرنا، شوق عبادت میں آپ نے 25 پا پیادہ حج کیے اور عمرے اسی طرح بہت زیادہ عمرے کیے۔ جود اور سخاوت کے قصے آپ کے سامنے ہیں۔ پوری عمر آپ نے تبلیغ دین اسلام، نصرت دین اسلام، کردار علوی، سیرت علوی کے احیاء اور اس کے نشر میں گزاری ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو
منتخب کیا تھا رہبری کے لیے، آپ کو منتخب کیا تھا امت کی امامت کے لیے، اگر لوگ آپ کی امامت پر جمع ہو جاتے تو دنیا عدل اور انصاف سے بھر جاتی۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، بعد کے ائمہ کے ساتھ ہوا کہ دنیا نے اچھائی کو برداشت نہیں کیا اور آپ کو مختلف طرح کی اذیتیں دی، اور آپ کی بعد کی زندگی سختیوں میں، لوگوں سے دوری میں اور لوگوں کے آپ سے دور ہو جانے میں گزری، جس کا نقصان خود ان لوگوں کو ہوا۔ امام علیہ السلام کے کردار پر یا امام علیہ السلام کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے لمحہ ہے عہد و پیمان کا، امام کی ولادت کے موقع پہ ماہ رمضان المبارک میں یہ عہد کریں کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اس سیرت حسن کو اپنائیں جو امام حسن کا سیرت تھی، اور اس سیرت پر عمل پیرا ہوں جو امام حسن علیہ السلام کی سیرت تھی، تاکہ امام علیہ السلام ہم سے راضی رہیں، اور جب ہم حشر کے میدان میں جا کر کہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے اور آپ کے پیروکار ہیں، تو امام ہماری شفاعت کریں کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت آپ کی سرداری میں ہے، تو جس جگہ رہنا ہے اس کے سردار کے سے جو معاملات ہیں وہ صحیح رہنے چاہیے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اپنے کردار کو عملی طور پر امام حسن علیہ السلام کے کردار کی تعاصی کرتے ہوئے اس پر اپنی زندگی گزاریں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ، اس ماہ مبارک رمضان کے عظیم موقع پر، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، علماء اعلام اور راجہ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے، اتباعت عالیات کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی زیارت اور شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، اور سب سے اہم دعا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ولادت کے موقع کے پرمسرت موقع پہ، اس کے صدقے میں امام حسن کے حسن کے صدقے میں وارث امام حسن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان ظہور اپنے امام کو ہم پہچان سکیں، ان کی نصرت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔